ٹھیک ہے زنیرہ، ٹیکنیکل بنیادوں پر جو بھی وجوہات ہوں، ایک عام آدمی کو وہ باتیں سمجھ نہیں آتی. ایک عام آدمی جو ہے وہ کمپیریزن کرتا ہے کہ جی پچھلی گرمیوں میں جو دوسری حکومت تھی تب اتنی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی تھی، تحریک انصاف کے دور میں یہ حالات نہیں ہوتے تھے. آپ کے خیال میں کیا ان کی انرجی پالیسی جو ہے وہ بہتر تھی کمپیریٹیولی اس حکومت کے؟ تھینک یو شائستہ. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ عام آدمی کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ بجلی کیسے بن رہی ہے. اس کو تو صرف اپنا پنکھا چلتا ہوا چاہیے، اور جو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز جو چلا رہے ہیں، چھوٹے بزنسز ہیں، انفارمل اکانومی ہے، ان کو تو روز کی بیسس پہ اپنی چیزیں چلتی بھی چاہیے، اپنے پروڈکشن ہاؤسز، اپنی چھوٹی موٹی فیکٹریز، چھوٹے موٹے یونٹس. اسی طرح جو دکاندار ہیں ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا پیپلز پارٹی نے کیا کیا یا نون لیگ نے کیا کیا. بٹ یس، جب آپ ان کو اس نہج پہ لے جائیں کہ وہ ڈسرپٹ ہو کے باہر نکل آئیں، اور پھر آپ مطلب ہمارے لوگوں کے پاس کوئی بھی چیز، چاہے کوئی ٹیچرز آئیں اپنا کوئی حق مانگنے کے لیے، کوئی میڈیکل کا سٹاف آ جائے، ڈاکٹرز آ جائیں، لائرز آ جائیں، کوئی سیاسی جلوس نکل آئے یا کوئی بجلی کے لیے نکلے، سوائے ڈنڈے مارنے کے اور ٹیئر گیسنگ کرنے کے آج تک مجھے بتائیں ہم نے کوئی سلوشن ایز اے گورنمنٹ، ایز اے اسٹیٹ کبھی پریزنٹ کیا ہو؟ کبھی ہمیں لوگوں کو ڈیل کرنا ہی نہیں آیا. وی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ٹاک ٹو آور اون پیپل. یہ سب سے بڑا مسئلہ مجھے لگتا ہے. دوسرا یہ کہ جو ہمارے اس وقت کے حکمران ہیں، ان کے دور میں جو میگا اسٹرکچرز بنائے گئے تھے بجلی کے، ان کو چلانے میں تو شاہد خاقان عباسی کی بڑی ایکسپرٹیز ہے، اور اس وقت وہ پورٹ فولیو بھی دیکھ رہے ہیں اس کا. میں نے پچھلے ایک پروگرام میں بھی کہا تھا کہ آپ نے جو دو کمپنیز، ایک اٹالین کمپنی ہے اور ایک قطر کی کمپنی ہے، جن سے آپ نے ابھی لینا ہے، سائن کی ہوئی تھی ڈیلز، اگر وہ آپ کو نہیں دیتے تو یو کین کلیم دا 30% پینلٹی جو ان کو دینی پڑے گی آپ کو. یہ وہ بھی کلیم نہیں کر رہے، یہ نئی مارکیٹس ایکسپلور کر رہے ہیں. تو پلان کدھر ہے؟ گرمیاں تو اس وقت ہیں، اگر 4 مہینے بعد لوڈ شیڈنگ ختم ہوتی ہے تو اس کا فرق نہیں پڑے گا، تب تک تو شاید پنکھے کی ہوا اتنا میٹر نہیں کرے گی ایک عام آدمی کے لیے. سو بیسکلی پولیٹیکلی ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں اگر آپ اتنے مگن ہوں کہ ملک پیچھے جا رہا ہو تو کس کی گورنمنٹ ہے، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا. اور ہم یہ جو کلیمز کرتے ہیں نا کہ فلاں اس چیز کا بڑا ایکسپرٹ ہے، جب ڈیلیور کرنے کا وقت آتا ہے تو اس وقت وہ پچھلوں کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بھی ہم نے دیکھ لیا، یہ ریت ہے، یہ روایت ہے. تیسری سب سے بڑی جو اس چیز کی ہمیں قیمت ادا کرنی پڑی ہے وہ یہ ہے کہ ہم آپس میں لڑتے لڑتے انٹرنیشنلی لوگوں کو ہم نے کنفیوز کر دیا کہ یہ قوم آخر چاہتی کیا ہے. برکس میں فارن آفس آف پاکستان نے یہ ایکسیپٹ کیا ہے کہ جو 13th سمٹ ہوئی ہے اس میں ہمیں نہیں آنے دیا گیا، ہمیں بلاک کیا گیا ہے. اور اگر ہمیں بلاک کیا تھا ہمارے پرانے دشمن کی طرف سے، انڈیا کی طرف سے کیا گیا تھا، تو چائنا نے اعتراض نہیں کیا. اب چائنا کا اعتراض نہ کرنا مینز کہ انہوں نے آپ پہ گیو اپ کر دیا ہے. بیکاز آپ ایک سٹیپ آگے لیتے ہیں، میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن کرنے سے چیزیں نہیں ہو جاتی، آپ نے ان کو آگے لے کے جانا ہوتا ہے پروجیکٹس کو کسی لاجیکل کنکلوژن تک. ہم جب تک ڈیوائیڈڈ رہیں گے، انٹرنیشنل فورسز کی مدد مانگتے رہیں گے، مسئلے حل نہیں ہوں گے. لوگوں نے آپ کی طرف دیکھنا چھوڑ دیا ہے، آپ کسی کیمپ کا بھی اس وقت حصہ نہیں ہیں. اینڈ ٹیکٹیکلی اللہ نہ کرے آپ ایسے کرائسس کی طرف جا رہے ہیں جہاں واٹر کرائسس، انرجی کرائسس اور پھر فوڈ کرائسس، یہ چیزیں اکٹھی ہو سکتی ہیں.